معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ 17ویں پارے میں سورہ الانبیاء اور سورہ الحج ہیں۔ سورہ الانبیاء کے آغاز میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کا حساب و کتاب قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے منہ موڑنے والے ہیں۔ لوگوں کا حساب و کتاب قریب آ گیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ 2-3 مطالب اس کے اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ایک سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ ہر شخص اپنے اہل میں، اپنے مال میں مختلف آزمائشوں سے گزرتا ہے، اور وہ آزمائشیں اسے احتساب کا موقع دیتی ہیں۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ فرمایا وہ دیکھتے نہیں کہ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ انہیں آزمایا جاتا ہے، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے اور پھر بھی وہ رجوع نہیں کرتے۔ تو یہ انسان کے اہل میں اور مال میں دوران سال 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ جو آزمائشیں آتی ہیں، اس سے مراد وہ حساب اور وہ احتساب ہے کہ جو قریب ہے، قریب آ گیا ہے، اور لوگ غفلت میں پڑے منہ موڑنے والے ہیں۔ ایک مطلب تو اس کا یہ اہل علم نے ذکر کیا ہے، اور دوسرا مطلب کہ اسلام کا غلبہ قریب ہے اور اہل کفر وہ اصلاح احوال پر دھیان نہیں دے رہے، جبکہ اسلام کا جغرافیہ پھیل رہا ہے اور کفر کا سکڑ رہا ہے، اور کافروں کے گرد شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ ان سے باز پرس اور محاسبہ اس کا وقت قریب آ رہا ہے، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے منہ موڑنے والے ہیں۔ اور تیسرا معنی اس کا قیامت ہے کہ قیامت آنے والی ہے، ہر شخص کو یہاں سے رخصت ہونا ہے، اور اس کے حساب و کتاب کا وقت آ رہا ہے، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے منہ موڑنے والے ہیں۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، مجھے اور قیامت کو یوں بھیجا گیا ہے جیسے ان 2 انگلیوں کا باہم ساتھ ہے، یعنی میرے متصل بعد قیامت آنے والی ہے۔ مطلب حساب و کتاب تو قریب آ رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ، مگر یہ غفلت میں پڑے ہوئے منہ موڑنے والے ہیں۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے ان کفار کا ذکر کیا ہے کہ جن پر حجت تمام ہوئے، وقت گزر گیا، گزرتا جا رہا ہے، لیکن نہ تو وہ صحیح عقیدہ اختیار کر رہے ہیں، نہ ہی وہ اپنے عمل کو بہتر کر رہے ہیں۔ توحید، رسالت، آخرت پر ان کے اعتراضات ہی ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ توحید اللہ رب العزت کی وحدانیت، مگر وہ کہتے ہیں کہ جی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، طرح طرح کی بد اعتقادیاں ابھی تک ان کی عقائد کے اندر موجود ہیں۔ ایسے ہی رسالت پر ان کے اعتراضات کہ یہ بشر ہیں، 2 بستیوں کے کسی عظیم شخص کو رسول بنایا جاتا، ان پہ ملک فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، ان کا سونے کا گھر کیوں نہیں بنایا گیا، اور انہوں نے آسمان پر سیڑھی لگا کے چڑھ کے کیوں نہیں دکھایا، یہ آسمان کا ٹکڑا کیوں نہیں گراتے، یہ زمین پھاڑ کے کیوں نہیں ہمارے سامنے رکھ دیتے۔ یہ رسالت پہ اعتراضات ہو رہے ہیں، اور ابھی ان اعتراضات اور اشکالات سے ہی یہ کافر باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ حساب و کتاب قریب آ گیا ہے، اور آخرت کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہماری ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گی، ہم گل سڑ جائیں گے، کیوں کر ہمیں نئے جنم میں ہماری ری برتھ کیوں کر ہوگی، ہمیں دوبارہ سے کیسے زندہ کیا جائے گا۔ ابھی وہ ان مسائل سے ہی نہیں نکل سکے ہیں، تو اللہ رب العزت نے انہیں
غور و فکر کرنے کی یہاں دعوت دی ہے کہ تمہارا حساب و کتاب قریب آ گیا ہے اور تم غفلت میں پڑے ہوئے منہ موڑنے والے ہو۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی اس نشانی کا ذکر فرمایا کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ کیا کفار نے یہ ملاحظہ نہیں کیا کہ اس سے پیشتر زمین و آسمان باہم ملے ہوئے تھے؟ جیسے آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ ایک گولے کی شکل میں تھے اور پھر ایک دھماکہ ہوا، فرمایا ففتقناہما، ہم نے پھر ان کو پھاڑ کے الگ الگ کر دیا، وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور پھر ہم نے ہر ایک چیز کی زندگانی کو پانی کے ساتھ قائم کر دیا۔ زندگی پانی سے ہے، پانی کے بغیر زندگی کا وجود نہیں ہے۔ افلا یؤمنون، کیا پس وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں؟ پھر کیونکہ یہ سورہ الانبیاء ہے، اس میں اللہ رب العزت نے قریباً 14 مختلف پیغمبروں کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے بات شروع کی، داؤد اور سلیمان کا ذکر کیا علیہ السلام، ایوب ان کی آزمائش کا ذکر فرمایا علیہ السلام، ذوالکفل ذنون کا ذکر کیا، زکریا و یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کا ذکر کیا۔ اور ان پیغمبروں کے اس تذکرے میں اللہ رب العزت نے قوموں کا جو مد و جزر ہے، ان کا جو اتار چڑھاؤ ہے، ان پیغمبروں کے ساتھ قوموں کا جو اپنے اپنے وقت میں بیہیو ہے، اور اس سلوک کے مطابق پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان قوموں پر جو گرفت ہے، یہ ذکر فرمائی، اور فرمایا کہ یہ سب کے سب پیغمبر، ان 14 پیغمبروں کے تذکرے کے بعد فرمایا ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد، سبھی پیغمبر بھائی بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہے، ان کا پیغام ایک ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، فرمایا ہم نے ہر ایک امت میں اپنا نمائندہ رسول بھیجا تاکہ جا کے وہ لوگوں کو یہ باور کرائے کہ ایک اللہ کی بندگی و پرستش کرو اور طاغوت کی پوجا سے بچ جاؤ۔ اب ان سب پیغمبروں کے ذکر میں اللہ کی توحید کی بات ہے، حضرت نوح کی دعوت میں، جناب خلیل اللہ کی دعوت میں بت شکنی کی بات ہے، ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام کی قوم کے خبیث لوگوں کی تباہی اور بربادی کا تذکرہ ہے، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا وہ لباس بنانا جو جنگ میں کام دے اور جو مختلف موسموں کی حدتوں اور شدتوں سے انسانوں کو بچائے، اور اس ہوا کا جو ان کے تابع کر دی گئی تھی، یہ اور ساتھ ساتھ ان پیغمبروں کی دعوت، فرمایا یہ سب بھائی بھائی تھے، ان کا دین ایک تھا، سب کا منشور ایک تھا، سب کا دستور ایک تھا، سب کا مشن ایک تھا، سب ایک ہی کاز کے لیے بھیجے گئے تھے، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اور جو دعوت ان کی قبول کرتا عزت رفت عظمت بلندیاں پاتا، جو ٹھکرا دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ تہس نہس کر دیتا، ستیہ ناش کر دیتا، ملیا میٹ کر دیتا، صفحہ ہستی سے مٹا دیتا، تہہ خاک سلا دیتا۔ یہ ساری تاریخ پیغمبروں کی اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر فرمائی ہے، اور آخر میں فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ بات لکھ دی تھی کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین اس کے وارث میرے صالح اور نیک بندے ہوں گے۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے الانبیاء سورہ کے آغاز میں جو یہ فرمایا کہ لوگوں کا محاسبہ اور ان کا حساب و کتاب اور ان کی باز پرس کا وقت قریب آ گیا ہے، یعنی کفر کا جغرافیہ سمٹے گا اور اسلام کے جغرافیہ کی سرحدیں وسیع ہوں گی۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، بت پرستوں کے قبضے کے اندر یہ زمین نہیں رہنے والی، طواغیت کے پجاریوں کے قبضے میں یہ زمین نہیں رہنے والی۔ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ طے کر دیا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہیں۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، عابدین عبادت کرنے والی قوم کے لیے اس میں بڑا واضح میسج ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور پھر رحمت للعالمین کا ذکر فرمایا، اور اسی تناظر میں ہی ذکر فرمایا ان سب پیغمبروں کے آخر میں، سب امتوں کے تذکرے کے بعد
کہ اب ان کا جغرافیہ سمٹے گا اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. اس امت کی دعوت، اس کا دستور اور منشور چہاردانگ عالم میں پھیلے گا. آفاقی اور عالمگیر دعوت لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پھر سورہ الحج ہے، فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یوم ترونھا، تم قیامت کے دن میں دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر شیر خار اپنے شیر خار کو فراموش کر دے گی. وتضع کل ذات حمل حملھا، ہر حاملہ اپنے حمل کو ساقط کر دے گی. وتری الناس سکارا، تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے. وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ رب العزت کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا. صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک آدم علیہ السلام سے کہیں گے اخرج بأس النار، اے آدم اپنی اولاد اور ذریت میں سے جہنم کا حصہ، جہنم کا لشکر، جہنم کا جتھا ٹولہ اور گروہ نکال. تو کہا جائے گا کہ جہنم کے لیے کتنے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. کہا جائے گا کہ 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے اور 1 جنت کے لیے. فرمایا پھر یہ وہ وقت ہوگا جب حاملہ اپنا حمل گرا دے گی اور شیرخوار اپنے دودھ پیتے بچے کو فراموش کر دے گی جو اسے فیڈ کراتی ہے، اور تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے. وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کی پکڑ ہی بڑی سخت ہوگی. صحابہ کرام نے اس پہ بڑے تأسف کا اظہار فرمایا. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے اللہ پر امید ہے کہ تم جنت کا 1/3 جنت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے، آدھی جنت امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل ہوگی. پھر آپ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں میں جیسے سفید بیل کی جلد پر سیاہ بال ہوتا ہے یا سیاہ بیل کی جلد میں سفید بال ہوتا ہے، تم امتوں میں یوں نمایاں ہوں گے. تو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا اس قدر حصہ ملے گا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے بعض ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو کنارے کنارے رہتے تھے، اور یعنی بدو یا بدوی لوگ نتائج کے منتظر رہتے تھے کہ اللہ کے رسول کا کیا بنتا ہے، مسلمان ان کی دعوت کیا کروٹ لیتی ہے اور ان کا مستقبل کیا ہے، آگے کس طرح یہ سروائیو کرتے ہیں. مسلمانوں کی مہمات کے نتائج کے منتظر رہتے تھے. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. فرمایا لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے جو کنارے کنارے رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اسے خیر اور بھلائی پہنچے مطمئن ہوتا ہے، اور اگر مشکل تنگی اور شر پہنچے ایڑیوں کے بل پلٹ اور پھر جاتا ہے اپنے چہرے کے بل. فرمایا دنیا بھی اس کی گھاٹے میں ہے اور آخرت کا بھی اس نے گھاٹا اور خسارہ اٹھایا ہے، اور یہ آخرت کا خسارہ ہی واضح خسارہ ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطفئت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم. فرمایا کہ صحابی کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ اور عتبہ کافروں کا سردار، ادھر حمزہ رضی اللہ عنہ کے 2 ساتھی اور ادھر عتبہ کے 2 ساتھی، ان کے متعلق ان 2 طبقوں، ان 2 گروہوں، ان 2 فریقوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے بدر کی جنگ میں یہ مقابل آئے تھے، اللہ نے ان کے بارے میں یہ نازل فرمائی ھذانی، یہ 2 خصمانی جھگڑا کرنے والے ہیں فی ربہم، اپنے رب کے بارے میں، کہ ادھر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عبیدہ ابن حارث ہیں، علی ابن ابی طالب ہیں، مد مقابل عتبہ بن ربیعہ ہے، شیبہ بن ربیعہ ہے اور ولید بن عتبہ ہے. اب یہ تینوں بدر کی جنگ میں آمنے سامنے ہوئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے مد مقابل کو بڑی جلد ہی ڈھیر کر لیا، اور ادھر عبیدہ ابن حارث کبر سن تھے، بوڑھے تھے، اور کافر ان پہ جو حملہ آور تھا وہ ان پہ حاوی تھا. یہ دونوں اپنے اپنے ہدف اور شکار سے فارغ ہونے کے بعد
عبیدہ ابن حارث رضی اللہ عنہ کی مدد کو پہنچے، ان پر حملہ آور کافر کو بھی انہوں نے شکست دے دی، حالانکہ یہ باہم رشتہ دار تھے، مگر فرمایا کہ یہ دو رب کے بارے میں الجھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ایک دوسرے کے مد مقابل آنے والے تھے، اللہ کی بنیاد پر، اللہ کے نام پر ان میں جھگڑا ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فرمایا قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے تو جہنم کے کپڑوں کی پیمائشیں لی جا چکی ہیں کہ کس کا وجود کتنا ہے، کس کو کتنی بڑی قمیص، کتنا بڑا کرتا جہنم کا آگ کا پہنایا جائے گا۔ فرمایا قطعت، کاٹے جا چکے ہیں، لہم ثیاب من نار، ان کافروں کے تو کپڑوں کی پیمائشیں، آگ کے کپڑوں کی پیمائشیں لی جا چکی ہوئی۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر انڈیلا جائے گا۔ پھر سورہ الحج میں یہاں اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جو اللہ کے گھر کے بانی مبانی اور حج کے اس سفر میں اور حج کی ایک عبادت میں ایک بہت بڑا کردار، بلکہ کلیدی اور مرکزی حیثیت اور کردار کے حامل ہیں، فرمایا جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہاں جگہ دی، انہوں نے اللہ رب العزت کا گھر بنایا، اور ہم نے انہیں حکم دیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم، آپ حج کی صدا لگائیے، حج کی ندا لگائیے، حج کی منادی کیجئے، لوگ تیرے پاس دنیا کے طول و عرض سے پیدل چل کے اور لاغر سواریوں پر بھی یہاں پہنچیں گے، اور یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ آ کے اپنے نفع کی چیزیں، سفر حج میں اللہ نے دنیا کے طول و عرض سے آنے والوں کے منافع اور فوائد کیا رکھے ہیں، یہاں کہ وہ اپنے نفع کی چیزیں دیکھیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حج کے اندر منافع الدنیا والآخرہ، حج کے سفر میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور حج کے سفر میں آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اس سفر میں تجارت بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے اس سفر میں عبادت تو ہے ہی ہے۔ فرمایا بعض وہ ہیں جو یہاں آ کے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور بعض وہ ہیں جو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں۔ فرمایا جو صرف دنیا ہی مانگے اللہ سے، آخرت میں ان کے لیے کوئی حق نہیں ہے۔ تاہم وہ لوگ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں جو دنیا اور عقبہ دونوں کی بہتری کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں۔ پھر یہاں حج میں جو منسک ہے، قربانی ہے، فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی رکھی، ہم ناسکو، وہ قربانیاں کیا کرتے تھے، اور فرمایا ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی رکھی لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ ان پالتو چوپایوں پہ جو اللہ نے انہیں دیے ہیں ان پہ اللہ رب العزت کا نام ذکر کریں، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھیں ان کو ذبح کرتے وقت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی جلالت، اللہ کی عظمت ان چوپایوں پہ بیان کریں۔ فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، ان اونٹوں کو قطار اندر قطار کھڑا کر کے، ان کے لبا میں نیزہ مار کے انہیں ان کے پہلو پر گراؤ، جب ان کے پہلو زمین کو چھو لیں، یعنی جب یہ ذبح ہو جائیں خود بھی ان میں سے کھاؤ اور تنگ دست سوالیوں کو بھی کھلاؤ۔ فرمایا اطعموا القانع والمعتر، جو اپنی غربت کا اظہار کر دیتا ہے اسے بھی کھلاؤ، اور جو سفید پوش سوال نہیں کرتا ہے اسے بھی کھلاؤ۔ اور لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا نہ تو تمہارے جانوروں کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، نہ ہی ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، لیکن تمہارے دلوں کا تقوی، سچائی اور للہیت، کون قربانی کرنے میں، سنت ابراہیمی کے احیاء میں کتنے صادق جذبے والا ہے، اللہ کے ہاں اس بات کی حیثیت اور اللہ کے ہاں اس بات کا وزن ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں سورہ الحج میں یہ ذکر فرمایا کہ مسلمان ظلم سہتے آ رہے ہیں، زیادتیاں برداشت کرتے آ رہے ہیں، اب انہیں اپنے دفاع میں جہاد کرنے کا، دفاعی جہاد کا اور ہجومی جہاد کی اب انہیں اجازت دی جاتی ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے، اور اللہ کسی بھی خیانت کرنے والے اور ناشکرے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے جن سے لڑائی لڑی جاتی ہے کہ اب وہ بھی، کیونکہ ان سے لڑائی لڑی جاتی ہے، وہ بھی لڑنے والوں سے لڑ سکتے ہیں، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قدرت رکھنے والا ہے، اور قوت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حامل ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ذکر کی وجہ فرمایا اس وجہ سے کہ الذین اخرجوا من دیارہم،
یہ وہ لوگ ہیں انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا ہے. گناہ کیا ہے ان کا؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے. اللہ رب العزت کو رب کہنے کی وجہ سے انہیں مکہ سے دیس نکالا دے دیا گیا. اس سے پہلے انہیں یہ حکم تھا قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھوں کو بند کر کے رکھو، روک کے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو. لیکن سورہ الحج میں اللہ رب العزت نے اب مٹھی کھولنے کی، تلوار اٹھانے کی اور جہاد لڑنے کی باقاعدہ مسلمانوں کو یہاں پر اجازت دے دی. اور اللہ رب العزت نے اپنی سنت ذکر کی ہے. فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا، بعض کو بعض سے کمپیٹ نہ کرتا، بعض کو بعض سے ڈیفیٹ اور ریپلیس نہ کرتا تو دنیا میں فساد برپا ہو جاتا. تو راہبوں کے جھونپڑے اور عیسائیوں کے معبد خانے، یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسلمانوں کی وہ مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ سب کی سب ڈھا دی جاتی اور مسمار کر دی جاتی اگر اللہ کا یہ قانون نہ ہوتا کہ بعض کو بعض کے آمنے سامنے، بعض کو بعض کے آمنے سامنے لا کے اللہ کھڑا کرتا ہے تاکہ اب وہ مقدسات کا دفاع کریں. تو لہٰذا اپنے مقدسات کے دفاع کے لیے مسلمانوں کو تلواریں اٹھانے کی اور جہاد لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے. سورہ الحج میں اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا. اور آخر میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، توجہ سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ جنہیں تم رب کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر اللہ کی پیدا کردہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اس سے بازیاب نہیں کرا سکتے. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ كَقَدْرِهِ، فرمایا جو اللہ کی قدر کا حق تھا انہوں نے وہ قدر نہیں کی. اور پھر فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، تم اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے. ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام تابعدار فرما بردار رکھا ہے. اور اس سے پہلے کہا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے دین میں کوئی جبر اور کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. لہٰذا تم زبردستی کسی کو دین میں داخل نہیں کرو گے مگر وہ سرکش قوتیں اور باقی طاقتیں جو اسلام کی راہ کی رکاوٹ ہیں انہیں طاقت کے ساتھ دور کرنا. جو اس کا حق ہے اس حق کو ادا کرتے ہوئے تم جہاد کرو. اللہ رب العزت نے تمہارا نام ہی یہ رکھا ہے کہ تم تو ماننے والے ہو، تم تو تابع دار اور فرمانبردار ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.